وہی بات ہے کیسا where there's a will there's a way. تو آپ لوگوں نے obviously اس چیز کو اس کے حوالے سے کیا ہوا ہے. زبردست جی. اچھا ابھی ہم نے بات کی جی پاک یوتھ سوسائٹی کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل ایونٹس آرگنائزنگ کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ جو سب سے بڑی اچیومنٹ جس کو میں کہوں گی قاری صاحب کی وہ ہے قطر کے اندر ایک اس لیول کے اسکول کا قیام جو میرے خیال سے اگر آپ جائیں اس کے بارے میں ریسرچ کریں آپ کو پتہ چلے گا اٹس ون آف دا ویری ویری بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ان قطر. اور بہت سارے پاکستانی بچے بھی وہاں پر ہیں قاری صاحب. اور جیسا کہ آپ سے بلکہ بات بھی ہو رہی تھی آف دا کیمرہ تو آپ بتا رہے تھے دیگر نیشنلٹیز کے بچے بھی وہاں پر ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہیٹس آف ٹو یو. سیریسلی آئی تھنک اٹس این امیزنگ اچیومنٹ. تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو؟ میرے والد صاحب دراصل وکیل بھی تھے جی اور ساتھ ساتھ وہ بی ایڈ بھی کیا ہوا تھا انہوں نے علی گڑھ سے. ہم بات کے رہنے والے ہیں تو وہ علی گڑھ سے پڑھ کر آئے تھے. تو وہ اس زمانے کا ذرا اور میرے نانا بھی ایبٹ آباد سے جا کر رامپور پڑھایا کرتے تھے. تو ایک شاید جین میں تھی یہ بات کہ کبھی کوئی موقع ملے تو اسکول کھولیں گے. تو الحمدللہ ایک موقع مل گیا, اسکول کھولا. اور ہمیں بڑی خوشی کی سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت اس میں 2000 طالب علم ہیں اور 22 نیشنلٹیز کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. اور ہمارے پاس جو اسٹاف بھی ہے جی وہ مختلف کنٹریز کا ہے. تو پاکستانی بہت سارا سب سے زیادہ پاکستانی ہے لیکن ہم نے باقی اسٹاف بھی رکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ فیڈرل بورڈ سے بھی ہم نے ایفیلیشن ہے ہماری اور ساتھ ڈیکسل لندن سے لندن بورڈ سے بھی ہمارا ہے. اور الحمدللہ ہم صرف پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں ان کو جو معاشرے کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو کارآمد شہری بنانے کے لیے اس کے لیے بھی تگودو کرتے ہیں. اب کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ بچے بتا سکتے ہیں, ان کے والدین بتا سکتے ہیں. لیکن 2000 ایک جو نمبر ہے وہ ظاہر کرتا ہے اس چیز کو کہ لوگ ڈیفینیٹلی جو ہیں. اور سب سے جو انٹرسٹنگ اور سب سے جو مزے کی بات مجھے اس میں ایک لگتی ہے نا کہ دیکھیں ہم ہمیشہ بینگ پاکستانی ہمارے قوم کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچ کیا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ گورے کی چیز کو پریفر کرتے ہیں اور ہم ان کے کالجز اسکولز میں جائیں. تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جی قطر کے اندر ایک پاکستانی نے اسکول کھولا اور دیگر نیشنلٹیز کے جو بچے ہیں جو لوگ ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں اسکول میں جانا. جی الحمدللہ ہمیں خود ہوتا ہے کہ 22 نیشنلٹیز کے بچے جب وہاں پر ہیں جن میں اپنی نیشنلٹی کیا کہ آپ کو گنواؤں تو بڑی ذرا اچھا لگتا ہے کہ یار اتنے ان نیشنلٹی کے بچے جن کے اپنے بڑے اچھے سکولز ہیں بالکل وہ چھوڑ کے وہاں پر اس کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ وہاں 2 اور بھی سکول ہیں. ایک پاک شمع سکول ہے وہ بہت پرانا سکول ہے, اس میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے بچوں کی. ایک امبیسی کا اپنا سکول ہے تو اس میں بھی اچھی خاصی تعداد ہے چونکہ وہ کمیونٹی سکول ہے اور اس کی بہت بڑی بلڈنگ ہے اور اس کا افتتاح کسی زمانے میں ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا. تو اس میں بھی بچے الحمدللہ بہت ہیں. اور اس میں ابھی جو نئے امبیسڈر محمد سرفراز خان دادا صاحب آئے ہیں تو انہوں نے اس اسکول پر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آئے ہیں. وہ چونکہ پہلے بھی رہ چکے تھے ایز اے سیکریٹری, ابھی اس پر 3 ملین ریال کا خرچ کر کے نا وہ اس کو اور اپ گریڈ کر رہے ہیں اور بہت اچھا اس کو بنا رہے ہیں. اچھا ایمبیسڈر کی بھی آپ نے بات کی تو یہ بھی ذرا ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھی کافی کچھ کرتے ہیں, لوکل کمیونٹی کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں. تو کیا ایمبیسڈر کے چینج ہونے سے بھی آپ کی مطلب وہاں کی تو پالیسیز میں کوئی فرق آتا ہے اور وہ کس طرح سے آپ لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے؟ میرا خیال میں جی میری جو اپنی ہے کہ وہ جو بیسک پالیسیز ہیں نا ان میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے کسی کے آنے یا نہ جانے سے. تو لیکن چونکہ جو ہر امبیسڈر آتے ہیں وہ اپنی سوچ کے کبھی کیریئر ڈپلومیٹس آتے ہیں کبھی سیاسی آتے ہیں. مثلا میر نصیر مینگل صاحب تھے پہلے, وہ الحمدللہ ان کا بڑا اچھا ٹرینر تھا. میاں افضل ایاز صاحب تھے سیاسی تھے, بڑا اچھا ٹرینر تھا. اصغر افریدی صاحب کیریئر ڈپلومیٹ تھے, 6 سال رہ کر گئے ہیں, بہت اچھا انہوں نے وقت گزارا, کمیونٹی کے لیے بڑا کام کیا. جنرل جہاں ارباب صاحب تھے جنہوں نے وہ کمیونٹی اسکول بنایا اور پاکستان میں ایمبیسی بنائی, ان کا بڑا کام تھا. اور اب جو امبیسڈر آئے ہیں ان کی بھی میری کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم سنگل کنٹری ایگزیبیشن پاکستان کی کر رہے ہیں جس میں ساری پاکستان کی مصنوعات لائیں گے, مین پاور کو ہم بڑھائیں گے اور ایسی بہت ساری ان کے ذہن میں چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کامیاب ہو اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس میں کامیابی ہوگی. اچھا یہ دیکھیں نا کتنی باتیں پتہ چلتی ہیں کیونکہ نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی باہر کے ملکوں کے اندر ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ تعاون نہیں کرتی اور لوگ جو اب آپ کی بات سے مجھے مطلب بہت خوشی ہو رہی ہے کہ قطر کے اندر ایٹ لیسٹ ایسا نہیں اور ایمبیسی الحمدللہ جی قطر میں مسائل تو ہر جگہ ہیں, چھوٹے ہوں زیادہ ہوں بڑے ہوں وہ ہر جگہ پر ہیں, ان کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر مسائل پر یہ ہے کہ مسائل پر ذرا شنوائی ہو جاتی ہے,
کچھ اس پر قابو پا لیا جاتا ہے، اور کچھ پھر وہ سرخ فیتا تو ہر جگہ پر ہے، وہ امبیسی ہو یا کوئی باہر جگہ ہو، وہ تو ہر جگہ پر آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیکن کمال بات یہ نا کہ جس مہارت کے ساتھ ماشاء اللہ آپ نے ان چیزوں کو آپ لے کر چلے اور پیچھے نہیں ہٹے اور بیک سٹیپ نہیں کیا آپ نے، اور کوآپریشن بھی بڑی ضروری ہے. مطلب آپ ایک جب دوسرے ملک میں جا کر رہتے ہیں نا، کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس، تو وہ آپ کو ایکٹ ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کے بھی جو ہے مفاد میں کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ پاکستان کی کمیونٹی. تو یہ جو ایک بیچ کی جو آپ کو راہ منتخب کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکل نہیں ہوتی؟ الحمدللہ جی، لیکن یہ راہ منتخب کی ہے تو اس پر چلیں، اور الحمدللہ کہ اس پر بڑے اچھے طریقے سے لوکل لوگ بھی بہت اچھے ہیں. گورنمنٹ آف قطر، امیر کا رویہ بہت اچھا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں. وہ سارے ایریا میں کہتے ہیں کہ قطری لوگ بہت اچھے ہیں، اور واقعی بہت اچھے ہیں. ہم تو میں 34 سال سے وہاں رہ رہا ہوں، تو الحمدللہ مطلب ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو یہ سلسلہ تو اچھا، جاب اپرچونٹیز وغیرہ کا کیا ہے؟ جو لوگ ابھی سن رہے ہوں گے جاننا چاہیں گے کہ قطر کے اندر کیا سچویشن ہے. بیکاز اگر ہم بات کرتے ہیں یو کے کی بات کریں یا یو ایس کی بات کریں، تو 9/11 کے بعد سے حالات و واقعات کافی تبدیل ہوئے، ان کی بہت ساری پالیسیز میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. ایون اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا وہاں پہ سروائیو کرنا. تو اگر کچھ فیملیز مائگریشن کے لیے انٹرسٹڈ ہے وہاں پر، یا ادر دین دیٹ اسٹڈیز کے لیے بچے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پچھلے 6 سالوں میں بڑی مین پاور پاکستان سے آئی ہے، اور اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ ذرا پڑھے لکھے آ رہے ہیں. صحیح. اور اگلے 10-15 سال میں قطر میں بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہے. ایک تو وہاں ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا 2022 کا، اس کے لیے بہت سارا کام ہے، اور آپ کو پتہ ہے اکانومی سارے ایریا میں قطر کی بیسٹ ہے. بالکل، ایبسلیوٹلی بہت اچھی اکانومی، لوگ خوشحال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب ہر آدمی سیکورٹی فیل کرتا ہے، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی راہ جا رہا ہے، کسی کو نے تنگ نہیں کرنا، ہاں بھائی کیوں جا رہا ہے. مطلب رات کو ایک خاتون بھی 2 بجے اگر پھر رہی ہو نا، تو وہ بالکل سیکور فیل کرتی ہے. تو یہ باتیں اچھا دیکھیں، ویسے کتنی وہ افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ ساری ہیں اسلامی قدریں ہونی یہاں پر چاہیے. وہ ملک بھی اسلامی ہے نا، ایسا تو نہ کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم جو اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ جب کہتے ہیں نا، تو ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہے کہ یقیناً یہاں پر ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اٹس گڈ ٹو سی کہ جی ہمارے پاکستانیز باہر کی کنٹریز میں، اسپیشلی جیسے قطر کی آج بات کریں، دیر ہیپیلی سیٹلڈ. اور یہ جو آپ نے اچھی بات کی، بیکاز اسکلڈ لیبر کی میرے خیال سے جو آج کل ڈیمانڈ دنیا بھر میں بڑھ گئی ہے. تو میں چاہوں گی میرے خیال سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس قسم کے مطلب وہ اکوینٹ ہو کر آئیں، کس قسم کا نالج ایجوکیشن ان کے پاس ہونی چاہیے جب وہ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں. پہلی تو ہماری دیکھیں جی، ہم تو 30 سال سے اگر یہ کام کر رہے ہیں پاکستان، تو ہم نے بہت ساری چیزیں جو بھی یہاں سے وزیر جاتے ہیں، منسٹر جاتے ہیں، ہیڈ آف جاتے ہیں، مثلا ضیاء الحق صاحب آئے تو اس وقت بھی ہم نے وہ پیش کی کہ ووٹ کا حق دیا جائے جو اوورسیز پاکستانی ہے. وہ جا کر اب کی منظور ہوا ہے، اب اس پر ورک آؤٹ ہو رہا ہے. یہ ہماری تجویز تھی. اور اس کے علاوہ یہ نادرا کا جو پاسپورٹ کا تھا، ہم نے 10 سال کا، جمالی صاحب جب پرائم منسٹر کے طور پر گئے تو انہوں نے کہا ہاں یہ 10 سال کا ہو گیا، لیکن بہرحال وہ نہ ہوا. لیکن ہم تو یہ مسائل اٹھاتے رہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو، تاکہ ان کی، ہماری یہ بھی تجویز ہے جی کہ جو باہر آدمی جائے نا جی، ایک تو پہلے یہ ہے کہ تھوڑا سا عربی کی شد بت رکھ کر جائے. اور اسپیشلی امبیسی کے اندر جو افراد ہیں ان کو اتنی عربی آتی ہو تاکہ جس ملک میں آپ ہیں نا، اس سے بات کر رہے ہیں تو وہ اچھا فیل کرے. یہ تو ہمارا بھائی ہے، ہماری زبان جانتا ہے. تو زبان آپ کو پتہ ہے اصل میں مسئلہ ہی سارا زبان کا ہے. وہ ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ڈسٹنس ختم ہو جاتا ہے زبان. اب میں اور آپ اپنی زبان میں بول رہے ہیں تو ڈسٹنس جو لوگ آئے نا جی، ذرا مطلب جس کام کے لیے ہیں وہ کام انہیں آتا ہو، جس بھی کام کے لیے آئے ہیں وہ کام انہیں آتا ہو. اسپیشلی ٹیکنیکل لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو بدنصیبی ہے کہ زمانے سے کوئی ایسی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ان کو فروغ نہیں دیا گیا تاکہ اس سے اچھے کاریگر پیدا ہوں، پلمبر پیدا ہو، ویلڈر پیدا ہو، یہ ہوں. تو ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پر، میکینک اچھے پیدا ہوں. یہ میں پڑھے لکھے لوگوں سے ہٹ کے ذرا بات کر رہا ہوں. یہ میرے خیال سے آپ نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں، بڑی فائدے کی ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی. اچھا دوسرا میں یہ بھی بتائیے تھوڑا سا کہ جیسے آپ کی سوسائٹی ہے اور دیگر سوسائٹیز بھی وہاں پر ہیں، لیکن آپ جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر کام مطلب پاک یوتھ سوسائٹی وہاں پہ ایک لیڈنگ رول پرفارم کر رہی ہے. تو فنڈنگ کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے گا، بیکاز باہر کی ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر چلو وہی بات ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، وہ بنا تو لیتے ہیں لیکن فنڈنگ کا بہت بڑا ایشو آتا ہے. تو آپ نے کیسے اس کو کیٹر کیا؟ فنڈنگ کا بڑا ایشو رہتا ہے جی. پہلے شروع میں تو ہم نے خود کنٹریبیوٹ کیا، اب بھی خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے مہربان ہیں، بڑے دوست ہیں جو ہمیں مطلب ہے یہ آج اگر ہم نے فنکشن کیا تو ہم نے کہا جی یہ فنکشن ہے، اتنے ایکسپینسز آ رہے ہیں، اب کتنا اس میں کریں گے. تو لوگ خوش دلی سے
مطلب میں اگر آپ کو نام لوں، ادریس انور صاحب ہیں، محمد خان صاحب ہیں. ابھی ہم نے ایک مینگو فیسٹیول کیا، پچھلے گزشتہ 2 سال سے ہم مینگو فیسٹیول کر رہے ہیں. یہ مینگوز کو پوری مینگو کی ایک سامبلا. تو ہمارے ایک دوست ہیں شفیق صاحب، انہوں نے اس کو اسپانسر کیا کہ میں یہ کام کروں گا.